الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكر عبدنا إبراهيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والإبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. انسان کی زندگی نہایت ہی مختصر ہے. جو دن کل گزر گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آنے والا. آج کا دن برقرار رہنے والا نہیں ہے اور آنے والے کل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. اس چیز کو سمجھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماضی سے سیکھے اور اپنے حال میں مستعد ہو کر احسن عمل کرے اور اپنے مستقبل کے لیے، آئندہ کے لیے نیک اعمال کی اور اپنی اصلاح کی تیاری کرے. دنیا میں ہر چیز فنا ہے، سب رخصت ہونے والے ہیں. جس شخص نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے اس کو معاف کر دیں.
اور جس شخص نے کوئی زیادتی کی ہے اس سے درگزر کرے، اور زمانے کی، وقت کی، حالات کی شکایت کسی سے نہ کریں، کیونکہ کسی کے پاس اس کے بدلنے کا اختیار نہیں ہے، اور دنیا پر آنسو نہ بہائیں کیونکہ اس کا انجام فنا ہونا ہے۔ احترام اور عزت وہ تحفہ ہے کہ جس کا مسلمان آپس میں تبادلہ کرتے ہیں، اور اس نعمت سے، اس تعریف سے اور اچھی سیرت سے مزین ہو کر مسلمان آپس میں الفت والی نعمت سے آراستہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومنو تم آپس میں بھائی بھائی ہو تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، کبھی کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب ہم اس دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ گھر فنا ہونے والا ہے، اس کے باشندے، یہ پورا شہر، ملک اور پوری دنیا آزمائش کا سامان ہے، چند دنوں کے لیے ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، اور اس دنیا کے اندر ہمیں ہر جگہ جا بجا دھوکے کا سامان میسر ہوتا ہے، رہی صحیح کسر شیطان پوری کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، تنگی سے، معاشی بدحالی سے، پیسوں کی کمی سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں لگا دیتا ہے ان کاموں میں جو فحاشی، عریانی، بے حیائی کے کام ہیں، اور غریبی اور گھاٹے کا وعدہ کرتا ہے۔ جو انسان مادہ پرست ہے وہ شیطان کے اس چنگل میں آ جاتا ہے اور اپنی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی چیز نہیں، جبکہ عظیم اعمال کرنے والے اور خوبصورت افعال کو انجام دینے والے شخص کا ذکر اللہ تعالی اس شخص کو اور اس کے ذکر کو زوال کر دیتا ہے، یعنی لازوال کر دیتا ہے، اس کا نام تادیر باقی رہتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد بھی اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کی موت تو ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اپنی قبروں میں من و مٹی تلے دبے ہوئے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، لیکن ان کی نیک نامی، ان کا نام آج تک ہمارے دلوں میں ہم ان کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو شرف بخشا ہے کہ وہ جب وہ نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کو تلقین کرتا ہے اور اپنے اعمال اور افکار اور ان چیزوں سے اپنی عمر کو لمبا کر دیتا ہے، یہ اس کی دوسری عمر ہے جو اس کی قبر میں جانے کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ بظاہر وہ دنیا سے جا چکا
اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا، لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں ویسا ہی یاد کیا جاتا ہے جیسا اپنی زندگی میں کیا جاتا رہا ہے۔ تعریف کے لائق شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کا فائدہ عامت الناس کو ہو، اور اس شخص سے اس کی پائیداری اور اس کی چیزوں سے یا اس کے اعمال سے یا اس کی باتوں سے ہر شخص کو، بلکہ ہر ذی روح کو، جو کچھ زمین میں موجود ہے، وہ شخص اس شخص سے فائدہ پہنچتا ہے سب کو۔ ایسا شخص لوگوں کے دلوں میں تادیر زندہ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا عسى له، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو شہد بنا دیتا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے شہد جیسا میٹھا بنا دینا، اس سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے اس کے لیے نیکی کا دروازہ کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے آس پاس کے لوگ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ الفاظ پر غور کریں، کس قدر مٹھاس والا الفاظ استعمال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس مٹھاس کو نیک اعمال سے تشبیہ دی کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ نیک اعمال کرنا شروع کر دے اور اس کے ارد گرد کے لوگ اس سے محظوظ ہو رہے ہوں اور معزز شخص بن جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے عظیم ترین مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجی ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زندگی کو اور اپنے اعمال کو اس طرح انجام دیا کہ کہیں بھی ان کی ذات میں کوئی حرف نہ آئے، بلکہ ان کی نیک نامی ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ اسی لیے ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان کی دعا ہے کہ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، حکم عطا فرما کہ میں فیصلہ کر سکوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے۔ آگے کیا دعا کرتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ مجھے اور میرا ذکر خیر آئندہ آنے والے لوگوں میں باقی رکھنا، کہ میرے جانے کے بعد یہ نہ ہو کہ میرا نام ہی ختم ہو جائے، میرا ذکر ہی ختم ہو جائے، بلکہ لسان صدق فی الآخرین، نیک نامی میں، اچھے ذکر میں میرا ذکر تو ہمیشہ کے لیے قائم فرما دے۔ سورہ بقرہ میں ان کی ایک اور دعا اللہ رب العزت نے قبول کرتے ہوئے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بنا دیا لوگوں کے لیے امام۔ اس پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنے امام بننے پر خوشی محسوس نہیں کی، بلکہ فوراً فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، اے اللہ میری ذریت کو بھی یہ درجہ عطا فرما، یعنی میرے بچوں کو، اور آگے اس سلسلے کو جاری اور ساری فرما۔ پھر ایک اور دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہماری نسل سے آگے رسول کو بھیجنا، من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، جو کہ ان پر آیات کی تلاوت کریں اور ان کو
کتاب کی تعلیم دیں اور حکمت کی باتیں بتائیں۔ یہی ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا تو پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، کہ اپنے جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان سب پر اپنی خوب رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے ذکر خیر کو، ذکر جمیل کو بلند کر دیا، ان کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جلیل القدر انبیاء اور پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندوں جن میں اللہ تعالیٰ نے نام لیا ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق کا، یعقوب علیہ السلام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کہ اولی الایدی والابصار، کہ یہ ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ ہمارے بندے ہی تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ان میں ایک خاص بات تھی۔ وہ کیا خاص بات تھی؟ کہ یہ آخرت کے دن کو ہمیشہ یاد رکھا کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ وہ چنیدہ بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر کے کاموں کے لیے چن لیا تھا۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، تین مزید پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل من الاخیار، یہ سب کے سب بہترین لوگ تھے۔ تمام انبیاء کے بارے میں اور ان کے نیک نامی کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قائم کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خاص طرح سے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہیں، ان کا ذکر کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کے رسول ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، یعنی آپ کا نام قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کیا کرتے تھے، سچی بات کیا کرتے تھے۔ آپ کے صحابہ تو آپ کے گرویدہ تھے ہی، دشمنان اسلام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کے نام سے جانتے تھے کہ آپ سچے تھے، امانت دار تھے، دوسروں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے، مہمان نوازی کیا کرتے تھے، کسی بھی شخص کو کوئی تکلیف پہنچ جائے خود چل کر اس کی داد رسی کیا کرتے تھے، اور اس بات کا ہمیشہ خیال کیا کرتے تھے کہ کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو کہ جس سے نیک نامی میں کمی آ جائے۔ چنانچہ ایک موقع پر چند صحابہ نے منافقین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص کی منافقت بہت زیادہ ظاہر ہو چکی، عیاں ہو چکی، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم اس کا سر قلم کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو جائے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں کو مرواتے ہیں۔ اس چیز سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے کہ فلاں شخص منافق ہے پھر بھی اس کو نہیں مارا۔ ایک اور موقع پر صفیہ بنت حیی والا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت مسجد نبوی سے اپنی زوجہ محترمہ صفیہ بنت حیی ام المؤمنین کے ساتھ ان کے گھر جا رہے تھے۔ راستے میں دو صحابہ اپوزٹ سائڈ سے آ رہے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی، آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ میری زوجہ صفیہ بنت حیی ہیں۔ ان صحابہ نے فوراً
تعجب سے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم کسی شک میں نہ پڑ جاؤ۔ وہ شخص ہم میں سے جس کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل ہے اور وہ رول ماڈل بنتا ہے اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اس کو چاہیے کہ اپنی اعمال کی اصلاح کر لے، اور اگر کوئی ایسا موقع بن رہا ہو کہ جس میں کسی قسم کا شک جا سکتا ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اپنے اعمال کو اور ان کی اصلاح کرے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ سب کے سب ان کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ اس کے بعد عامت المسلمین کے جو سربراہان ہیں ان پر اللہ کے حکم کو نافذ کرنے سے ان کی نیک نامی اور ان کا نام دیر تک باقی رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو عامت الناس کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال کرے کہ کل اس کے جانے کے بعد اس کا نام اچھے ناموں کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ اور جس طرح ہم عام معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ پیسہ کمانا اور اس کے لیے ہر کوئی نکلا ہوا ہے، ایک مشکل کام ہے، لیکن ایک بار اگر پیسہ اور مال دولت چلا بھی جائے تو واپس آ جاتا ہے، بندہ پھر سے محنت کرے، پھر سے تگ و دو کرے، یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک دفعہ کریڈیبلٹی پر، انسان کی ذات پر داغ لگ جائے، وہ قیامت تک پھر دھل نہیں پاتا۔ اس لیے اس نیک نامی کو اور لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کو اس وقت تک قائم رکھنا ہے جب تک زندگی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے اعمال کو اچھا فرما دے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو انجام دیا، نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان محبت پیدا کر دے گا لوگوں کے دلوں میں۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس چیز کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے ہمارے دل میں خاص محبت پیدا ہو جاتی ہے، صرف ان کی اچھائیوں کی وجہ سے، ان کے نیک اعمال کی وجہ سے، کہ کسی شخص نے ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی ہوتی ہے ایسے موقع پر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ہم جہاں کہیں بھی ہیں اور جو بھی ہمارا رول ہے، جو بھی ہمارا کام ہے، اس کے اندر ہم اس چیز کو نافذ کر سکتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی میں اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ، نمازوں کے ساتھ ساتھ، اذکار کے ساتھ ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ نیک عمل اور ایمان کو ہمیشہ لازم پکڑیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے نام کو لوگوں کے دلوں میں اور ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے،
کیونکہ ایسا بھی ہم دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک جنازہ سامنے سے گزرا اور لوگ اس جنازے کے بارے میں اچھی باتیں کر رہے تھے کہ یہ شخص کتنا اچھا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا وجبت، بات ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ لایا گیا جس کے بارے میں لوگ برے القابات سے یاد کر رہے تھے، بری بات کر رہے تھے کہ یہ شخص کتنا برا تھا۔ اس کے بارے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سے یہ سنا تو فرمایا وجبت۔ یہ پہلا موقع تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات سنی گئی تھی۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب وجبت؟ فرمایا جس شخص کے بارے میں تم نے اچھائی کی دلیل دی کہ یہ بندہ اچھا تھا، وجبت اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس شخص کے بارے میں تم نے برائی کے بارے میں بتایا، یعنی لوگ تذکرہ کر رہے تھے، برائی سے اس کو یاد کر رہے تھے، اس کے لیے وجبت جہنم واجب ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم شہداء اللہ الارض، کہ لوگوں تم اللہ کی زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اگر ہم آپس میں کسی شخص کے بارے میں بھی یہ جانتے ہیں کہ اس کے نیکیوں سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، چھوٹے سے چھوٹی نیکی اور بڑے سے بڑے نیکی سے عامت الناس کا فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ شخص ہر انسان کے لیے بلکہ یہاں تک کہ چرند پرند تک کے لیے بھی فائدے کا باعث بنتا ہے۔ اس سے یقین کر لینا چاہیے کہ وہ شخص جنت میں چلا جائے گا، اور جس کی برائیاں اس قدر بڑھ جائیں کہ ہر کوئی اس سے پناہ مانگے، اور معاذ اللہ ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ ہم خود اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو لوگ باقاعدہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ وہ اتنا برا شخص تھا، تو اس شخص کا تو کیا ہی انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ممکن ہر لمحہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين۔ اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك۔ اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔